آج آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت۔ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کتنی اہمیت والے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب دیکھتے آندھی ہے یا طوفان ہے یا بارش کا موسم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز سے عقیدے کے اوپر بات ہوتی ہے۔ کسی انسان کا عقیدہ ہے، اگر وہ عقیدہ توحید والا ہے تو اس کے اعمال قبول ہیں، اگر وہ عقیدہ قبول نہیں ہے تو وہ اعمال قبول نہیں ہے۔ اگر وہ شرک کرنے والا عقیدہ کرتا ہے، شرک رکھنے والا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، نیک اعمال قبول نہیں۔ ایک مسلمان عبادت کرتا ہے، کافر بھی نیک اعمال کرتا ہے، یعنی صدقہ خیرات فاؤنڈیشن یہ چیزیں ساری کرتا ہے، لیکن اس کی نیت وہ نہیں ہے جو مسلمان کی نیت ہے۔ مسلمان اگر صدقے کی نیت سے دیتا ہے اس کے اوپر اس کا اجر ملے گا، اور کافر اگر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اصل بات ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایمان دل میں ہے تو اس کے اعمال بھی قبول، اگر وہ ایمان نہیں ہے، شرک رکھنے والا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اس کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی پوری صورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے تو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ عزیز مصر سے گندم لے کر آؤ۔ جب وہ گندم لینے کے لیے پہنچتے ہیں، لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ یوسف ہے جو ہمارے بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا کرتا اتار کر اپنے والد صاحب کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ لے کر آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کرتا اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی ہے، جو نابینا ہو گئے تھے، پھر وہ بینا ہو گئے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ کہ جو میرے بیٹے ہیں، جو میرا بیٹا یوسف ہے، آیا کہ وہ اپنے دین عقیدہ ایمان کے اوپر ہے یا نہیں، اسی دین کے اوپر ہے یا کسی اور دین کے اوپر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہے، ایک اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا توحید کے اوپر ابھی قائم ہے۔ تو سب سے پہلے وہ نبی ہے، وہ عقیدے کے اوپر بات کرتا ہے۔ اب بھی جسی آدمی کا عقیدہ
ایک اللہ کے اوپر رسول اللہ کے اوپر ہے تو اس کے اعمال قبول. اگر اس کا وہ یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد نماز. سورہ بقرہ کی تلاوت ایک آیات تلاوت کی ہے. الف لام میم یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس میں 3 حرف ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی ہر حرف کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ہر حرف کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے. متقین کا لفظ ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ عقیدے کے اوپر بات آ گئی. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے جو بن دیکھے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے. آمنت باللہ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے آتا ہوں. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے جو کہ بن دیکھے، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے کا نام ایمان. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے وہ کافر مشرک. تو لہذا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بن دے کے ہم ایمان لے آئے. اللہ رب العزت کو ایک مانے، اللہ رب العزت کی ذات کو ایک ماننے، سچے دل سے تسلیم کریں، اور اللہ رب العزت کی نماز کو قائم کریں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت تھی؟ آئیے چل کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کتنی اہمیت والی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی بہت زیادہ اہمیت تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں اچھا موقع مل گیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں. سب کا مشورہ ہوا. مشورہ ہو جانے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم جو اونٹ کی اوجریاں ہیں یہ اٹھا کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہوں گے ہم وہ اوجریاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچی ہیں، وہ جب دیکھتی ہیں کہ اس کے ابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھاگتی ہیں. بھاگتے ہوئے اپنے والد صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے وہ اوجر اٹھاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں سجدے سے، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے، یا اللہ جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات کسی کے لیے بد دعا کرنے والا نہیں. اسی طرح ایک واقعہ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر کر کے تھک گئے، پھر اس کے بعد طائف والوں کے پاس چلے گئے. جب طائف میں پہنچے
تو وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دی، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، الٹا ریئیکشن یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو لہان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا، وہ اس کو لے گیا، ایک باغ میں بٹھایا، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں میں ان دو بستیوں کو، یعنی جو وادی طیف میں، جو طیف کی وادی ہے، جو طیف کے لوگ ہیں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان کو تو میں غرق کر دوں، پہاڑوں کے اندر دبا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کی، اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو ان کی اولاد سمجھے گی، اگر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تو ان کی جو اولاد آئے گی وہ سمجھے گی، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کیا، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو برباد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا عذاب دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی معمون امن والا، جو خانہ کعبہ میں ہوگا وہ بھی امن والا، لیکن چند آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہا ان لوگوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑنا، اگرچہ کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑا، چن چن کر ان کو مارا۔ تو چاہیے کہ ہم نماز کے اوپر پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو برائی کی طرف ابتلا ہو جائے گی، خواہشات کی طرف چلے جائیں گے، فحش باتوں کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارے لیے جہنم ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں انعامات عطا فرمائیں۔ اور اس پرفتن دور کے اندر جو شخص مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ میں سے اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر ان سے ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھ سے نماز کیوں چھوٹ گئی، وہ اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے جب تک اس کی نماز کو قضا نہ کرے، پھر بھی پریشان رہتا ہے اس کا دل۔ تو لہٰذا ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اسی طرح جب ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بہت سے انعامات نازل فرمائیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا گھر میں، صبح کے وقت سویا رہتا ہے، دوپہر کو اپنے کام کاج میں مشغول ہے، عصر کے وقت ویسے ہی چلا جاتا ہے، مغرب کی اذان کے وقت کوئی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے کہ وہ مغرب کی طرف آنے کو دشوار سمجھتا ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جب بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پیر فقیر کے پاس جاتا ہے کہ ہمیں کوئی تعویذ دیں، ہمارے اوپر کوئی جنات ہیں، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر لیا ہے، اب ہمارا کام بند ہو گیا ہے، ہمارے کام میں بندش ہو گئی ہے، کوئی ہمیں برکت والا تعویذ بنا دیں۔
کوئی ہمیں ایسا تویز بنا دے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہو، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھ کے ہم اپنے اوپر خود ہی جادو کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب ہم سوئے رہیں گے، سستی کریں گے، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ جو نماز کے اندر سہو اختیار کرتے ہیں، فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ وہ ایسے نمازی ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی بھی یہی حالت ہے، آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے۔ کبھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو استاد کا ڈر ہے۔ ایسا نہ کریں۔ آج کے بعد ہم وعدہ کریں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولے سب انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے۔